الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ہمارے سامنے بطور عبرت اور بطور مثال سابقہ اقوام کی تاریخ رکھتے ہیں، اور یہ وہ تاریخ ہے جس کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. آج کل پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں، خیبر پختونخوا ہے، وہاں پر اور ویسے بھی پنجاب میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی بارشوں کا ایک زور ہے، اور شمالی علاقہ جات میں تو سیلاب نے بڑی تباہی مچائی. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وارننگز ہوتی ہیں، الارم ہوتے ہیں، سدھرنے کے مواقع ہوتے ہیں. آج کل ایک اصطلاح سننے میں آ رہی ہے کلاؤڈ برسٹ، کہ بادل پھٹ جاتے ہیں اور پانی ایک دم نیچے آ جاتا ہے. نسبتاً نئی اصطلاح ہے اور بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، لیکن اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی صورت میں رکھا ہے. سورہ القمر میں اللہ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، پھر ایسی بارش موسلا دھار بھیجی جو کہ رکنے والی نہیں تھی، اچانک، انسٹنٹ. تو یہ کلاؤڈ برسٹ کی ایک شکل ہے اور بہت بڑی شکل ہے. تو یہ چیزیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعزیانہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جھنجھوڑنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا عذاب نہیں بھیجنا کہ پوری کی پوری امت اور ملت ملیہ میٹ ہو جائے. سابقہ اقوام تو اللہ کے عذاب کے نتیجے میں ملیہ میٹ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، قصہ پارینہ بن گئیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر اللہ کی شفقت ہے، ان سے اللہ کی محبت ہے
کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ غبارگی تو نہیں مٹائے گا، البتہ انہیں ایسے تازیانوں سے اور ایسے الرٹس سے اور ایسے جھنجھوڑنے سے بیدار کرے گا۔ تو جب یہ چیزیں آتی ہیں تو قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بھوک میں مبتلا کر کے اور خوف میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصان دے کر، گھاٹا دے کر تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں اور تمہارے پھلوں میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے موقع پر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، تم پر کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے میں اپنی رحمت سے بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن چند چیزوں پر تو میں پھر تھوڑی سزا بھی دے دیتا ہوں، تھوڑا سا الرٹ بھی کر دیتا ہوں، جھنجھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اور یہ جو جھنجھوڑنا ہے اور یہ جو الرٹس کرنا ہے، یہ جو بیدار کرنا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ سمجھ جاؤ، اس بڑے عذاب سے بچو، اس قیامت کی جواب دہی سے بچو، واپس آ جاؤ، رجوع کرو، توبہ کرو، انابت۔ لہذا ایسی جو بھی جب آزمائش آئے تو پہلا اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے اندر رجوع کی کیفیت پیدا ہو، قوم کے اندر توبہ اور استغفار کی کیفیت پیدا ہو، قوم کے اندر اللہ کے سامنے شرمندگی کا احساس ہو جائے۔ دیکھیے اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لینا تو ہمارے اندر وہ اعمال جمع ہو گئے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ ایک ایک عمل کی بنیاد پر سابقہ اقوام کو ملیہ میٹ کیا گیا۔ مثلا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ صرف اس بات پر عذاب کا شکار ہوئی کہ یہ ناپ اور تول میں کمی بیشی کرتی، تو کیا آج یہ بیماری ہمارے اندر نہیں؟ آج آپ بازاروں میں چلے جائیں، آج آپ اپنے تجارتی مراکز میں چلے جائیں تو جتنا فراڈ اور جتنی کرپشن، یعنی حکمران تو بیچارے بدنام ہیں، وہ کرتے ہیں کرپشن، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں کرتے، لیکن کیا تاجر کرپٹ نہیں ہے؟ کیا دکان میں بیٹھا ہوا دکاندار کرپٹ نہیں ہے؟ کیا وہ ذخیرہ اندوز نہیں ہے؟ کیا وہ ناجائز منافع خور نہیں ہے؟ کیا وہ ملاوٹ کرنے والا نہیں ہے؟ اس جرم پر پوری قوم اللہ کے عذاب کا اور عتاب کا شکار ہو گئی۔ اور قرآن پاک میں واضح طور پر ان کے لیے وعید ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم ناپنے اور کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے، لیکن ہمارے اندر یہ موجود ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ تعالی ہمیں مسلسل مہلت دے رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ فحاشی اور عریانی کی وجہ سے اور ناجائز جنسی تعلقات اور بے روی کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہوئی۔ تو کیا یہ چیز ہمارا معاشرہ اس سے پاک ہے؟ ابھی چند دن پہلے لاہور میں ایک اکٹھ ہوا کن لوگوں کا؟ ٹرانسجینڈرز کا۔ یہ ٹرانسجینڈر کون ہے؟ اس کو کئی دفعہ میں
بیان کر چکا ہوں پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ ایک ہوتا ہے جسے ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، یہ کوئی پیدائشی نقص ہو سکتا ہے، مرد ہو لیکن اس میں مردانگی نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے انٹرسیکس، جس کی پیدائشی طور پر ایسی پیدا ہو جائے کہ جس کا بظاہر جنس معلوم نہ ہو کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اسے خنثی کہتے ہیں، انٹرسیکس۔ اور ایک ہوتا ہے مخنث، ٹرانسجنڈر، یہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا تو لڑکا ہے لیکن کہتا ہے کہ میرے اندر لڑکی ہونے کی صفات ہیں خود سے اور مجھے لڑکی شمار کیا جائے، یا ہوتی لڑکی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اندر لڑکے ہونے کی صفات ہیں خود سے اور مجھے لڑکا شمار کیا جائے۔ تو آپ کی اسمبلی نے ٹرانسجنڈر کا قانون پاس کیا، کھلم کھلا بغاوت ہے اللہ کی تخلیق کے مقابلے میں۔ اب ایک لڑکا اپنے آپ کو لڑکی لکھوا دے، اگرچہ وہ لڑکا ہے، شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو لڑکی لکھوا دے، لکھوا سکتا ہے، کسی میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے، کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں، بس اس کی خواہش پر۔ یہ آپ کو قانون منظور ہوا ہے آپ کی اسمبلی سے، وہ اپنے آپ کو، تو ہوگا کیا؟ لڑکا لڑکی سے شادی، لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے اس لیے کہ ایک نے اپنے آپ کو لڑکی بنا دی۔ LGBT اور یہ ساری چیزیں، ہم جنس پرستی، وہ ساری قانون میں آ گئی ہیں، اور انہی کا ایک اجتماع ہوا لاہور میں پچھلے ہفتے۔ اس جرم پر ایک قوم پر پتھر برسے، اللہ تعالیٰ میں ڈھیل دے رہا ہے۔ سود خوری، سودی کاروبار، سودی لین دین، اللہ تعالیٰ اسے اپنے خلاف اور اپنے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دے رہا ہے۔ ہماری حکومت بھی اس میں ملوث ہے، ہمارے ادارے بھی اس میں ملوث ہیں، ہمارے بینک بھی اس میں ملوث ہیں، اور ان بینکوں سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں پرائیویٹ نجی سودی کاروبار ہوتے ہیں، نجی لوگوں نے نجی طور پر لوگوں کو سودی قرضے دے رکھے ہیں، اور ان کی جو میگنیچیوڈ ہے، ان کا جو حجم ہے وہ بینکوں سے زیادہ ہے۔ آپ کو ہر علاقے میں ایسا سود خور مل جائے گا جو لوگوں کو سود پر قرضے دیتا ہے، اسٹامپ لکھوا لیتا ہے، اور پھر جب سود کی نہیں ادائیگی ہوتی تو اسے جو جائیداد ہے وہ قرق کر لیتا ہے یا اس سے کوئی اور چیز لے لیتا ہے، اور اس میں عام عوام مبتلا ہے۔ اس سود خوری پر قوموں پر عذاب آیا، ہم یہ کام کریں۔ لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعزیانے آتے ہیں، یہ الرٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، استغفار کا موقع دیتے ہیں کہ بعد آ جاؤ، اب بھی موقع ہے تمہارے پاس، بعد آ جاؤ اور توبہ کرو، استغفار کرو۔ لہذا توبہ اور استغفار پہلی بات، کہ جب بھی کوئی ایسی مصیبت آئے، کوئی ایسی آفت آئے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تو معاف کر دے، اور صرف زبانی کلامی توبہ استغفار نہیں، بلکہ عملاً اپنے رویے کا جائزہ کہ میرے اندر کیا وہ خرابی ہے جسے میں دور کروں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے اندر خرابیاں موجود ہیں، انفرادی طور پر بھی ہیں، اجتماعی طور پر بھی ہیں، ان خرابیوں سے باز آ جانا۔ اچھا، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم نہیں کر رہے لیکن معاشرے میں ہو رہے ہیں، اس پر ہم کیا کریں؟ اسے روکنے کی کوشش، اس کے خلاف آواز اٹھانا۔ اگر آپ اس پر راضی ہیں، آپ اس پر خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اس کا حصہ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں محلے میں ایک سود خور ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے کیا پڑی ہے، خود لے رہا ہے، خود جہنم میں جائے گا۔ نہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سودی لین دین کر رہا ہے تو اس کو روکنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اسے ایکسپوز کرنا،
یہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے لازمی ہے۔ اگر ہم اس پر خاموشی اختیار کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ شریک ہیں۔ ایک شخص فحاشی اور ریانی پھیلا رہا ہے اور میں کہوں میں تو محفوظ ہوں، میرا بیٹا محفوظ ہے، میری بچی محفوظ ہے، مجھے کیا؟ تو نہیں، یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانا، اسے روکنا، اس سے برات کا اعلان کرنا، اس کا بائیکاٹ کرنا، یہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم اس کے ساتھ شریک ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک تاجر جو ہے وہ ناپ اور تول میں کمی کر رہا ہے، یا ایک تاجر وہ ملاوٹ کر رہا ہے یا ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، اور میں اسے ایکسپوز کروں اور اس کے خلاف بات کروں اور ہم سب اس کا بائیکاٹ کر دیں، تو وہ کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ لیکن ہم خاموش ہوتے ہیں، چپ رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، اور اس کے ساتھ شریک جرم بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استغفار، توبہ، انابت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر، اور دوسری بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر یہ ہوگا آپ اللہ کے عذاب سے بچتے رہیں گے، اور نہیں ہوگا تو اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ فلاں بستی کو الٹ دو، عذاب مسلط کر دو۔ وہ گئے لیکن واپس آ گئے، عذاب کا فیصلہ نافذ کیے بغیر واپس آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھا واپس کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ، اس میں ایک تیرا بندہ ایسا بھی ہے جو مسلسل عبادت میں مشغول ہے، رکوع سجدہ کر رہا ہے، تیری فرما برداری کر رہا ہے، کیا اسے بھی تباہ کر دیں؟ تو اللہ نے فرمایا اسے سب سے پہلے تباہ کرو، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے میرے احکامات کو توڑا جا رہا تھا، میرے احکامات کو پامال کیا جا رہا تھا، اور اس نے اس پر کوئی ری ایکشن شو نہیں کیا۔ لہذا نافرمانوں کو تو بعد میں اس فرما بردار کو جو میری نافرمانی پہ خوش تھا، راضی تھا، اور میری نافرمانی سے اس کو تکلیف نہ ہوئی، اسے بھی عذاب کا شکار کرو۔ تو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اور اس دنیا میں اللہ کے سامنے جواب دہی سے اور آخرت میں بچنا ہے، تو پھر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور ہر فرد یہ کردار ادا کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ ہر فرد کو اللہ نے کوئی نہ کوئی پوزیشن دی ہے، وہ اپنے محلے میں بات کر سکتا ہے، اپنے گھر میں بات کر سکتا ہے، اپنے آس پڑوس میں بات کر سکتا ہے۔ اور ہر فرد اگر نیکی کو فروغ دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو، معاشرے میں برائی چڑ پکڑے گی؟ نہیں پکڑ سکتی۔ برائی اس لیے ہے کہ ہم نے برائی کو برداشت کیا ہوا ہے۔ اگر برائی کو برداشت کرنا چھوڑ دیا جائے، مسلمانوں کے معاشرے میں برائی جڑ نہیں پکڑ سکتی، اور ایسا ہی ہوا ہے ہمیشہ۔ سب سے پہلے شیطان اور شیطان کے اصولوں پر مبنی تہذیب وہ انسان کو انڈیویجولزم کی طرف لے کے آتی ہے، انفرادی طور پر، کہ میں اپنے رب کے ساتھ اپنا ذاتی معاملہ ٹھیک کر لوں، باقی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ معاشرے میں نیکی کا حکم، نیکی کا فروغ اور برائی سے روکنا۔ تیسری بات یہ کہ جب ایسی کوئی آفات آ جائے تو پھر بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہم پر تو آفت نہیں آئی،
ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، لیکن جن پر آئی ہے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مثل المؤمنین، مسلمانوں کی مثال، فی توادہم و تراحمہم، آپس میں محبت اور آپس میں رحمت کی ایسی ہے کمثل الجسد، جیسے ایک جان ہو، ایک جسم، اذ اشتکا منہ عضو، جب جسم کا ایک حصہ اسے تکلیف پہنچتی ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا کا سارا جسم وہ بخار اور درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں درد ہو پورا جسم نہیں سو سکتا، انگلی میں درد ہو پورا جسم نہیں سو سکتا، پاؤں کے ناخن میں درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے کے سارے مسلمان پوری دنیا کے ایک جسم ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے، پورا کا پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا میڈیا کو کہ پوری کی پوری بستیاں سیلاب نے الٹ دی ہیں، لوگوں کا ساری کی ساری زندگی کی جمع پونجی وہ ختم ہو گئی ہے، بہہ گئی ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، رہنے کو کچھ نہیں، وقت گزارنے کو کچھ نہیں، اور میں آرام سے گھر میں لیٹا ہوں اور آرام سے 2-3 وقت کھانا کھاتا ہوں اور مجھے اس کی فکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر مجھے اس کا درد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ اس لیے جو قریب کے لوگ ہیں انہیں تو دوڑ کر جانا چاہیے، انہیں سنبھالنا چاہیے، اور جو دور کے لوگ ہیں انہیں ان کے لیے وسائل فراہم کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن پیش آنے والی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اب اس دنیا کی تکلیف تو آئیے ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت کے دن جو آنے والی تکالیف ہیں وہ بہت سخت ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر وہ تکالیف دور کر دیتا ہے تو یہ اس کا بڑا فضل ہے اور ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آفات آتی ہیں، جب یہ مصیبتیں آتی ہیں، تو شریعت ہمیں یہ حکمت اور دانائی بھی سکھاتی ہے کہ ہم نے انہیں ٹیکل کرنا ہے۔ یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، آفات کو ریسپونڈ کرنا ہے، یہ بھی پوری ایک سائنس ہے اور مینجمنٹ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک اس میں بہت پیچھے ہے، ہمارا رسپانس ٹائم بہت زیادہ ہے، ہم اس پر وسائل خرچ نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہم اس کی پوری ایک تربیت فراہم کریں اور اس کے لیے وسائل مہیا کریں، اور وسائل کی کمی نہیں، وہ وسائل جو ضائع ہوتے ہیں عیاشی میں اور شاہ خرچیوں میں، انہیں اگر خرچ کیا جائے اس مد میں تو انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے، اور ایک انسانی جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اسے ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ انسان کی جان کی قدر کو پہچانے۔ آج تو دنیا میں ایک بکری کا بچہ، کوئی جانور، کوئی بلی، اس کو بچانے کے لیے ریاستیں اپنے سارے وسائل جھونک دیتی ہیں، اور ہمارے سامنے انسان
وہ زندگی کے لیے چیخ پکار رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی مدد کے لیے پہنچ نہیں پا رہے ہوتے، حالانکہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس پر بھی پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ آفات یہ تو آتی رہیں گی، یہ تو بعض اوقات فطری چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن ہم نے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے رہنا، بلکہ ان کو رسپونڈ کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ شریعت کا تقاضا ہے، اور انسانوں کی جانوں کو بچانے کی ریسکیو اینڈ ریلیف کا کام کرنا ہے، اس میں وسائل بھی خرچ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکل آزمائش کے مرحلوں میں ہمیں دین پر قائم رکھے، رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کی توفیق عطا فرمائے، ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے باعث بنتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان جو کچھ اس وقت کر سکتے ہیں، کوئی جانی مدد کر سکتے ہیں تو خود پہنچ جائیں، کوئی مالی مدد کر سکتے ہیں تو مال وہاں تک پہنچائیں، اور اپنے بھائیوں کو اس مصیبت سے اور اس تکلیف سے بچائیں۔ وآخر دعوانا